کیا تم نے کبھی کوئی بادل روتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہماری شہزادی آئلہ نے دیکھا تھا، اور بھاگنے کی بجائے وہ اپنی بالکنی سے چھلانگ لگا کر نیچے چلی گئی، اور جو اس نے وہاں دیکھا اس نے سارے آسمان کا رنگ بدل دیا۔ اس جادوئی کہانی میں اڑنے سے پہلے ٹائمز امیجنیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، تاکہ کوئی اور پیاری مزاحیہ اور دل کو چھو لینے والی کہانی کہیں آپ کھو نہ دیں، کیونکہ آج شہزادی آئلہ ملنے والی ہے سب سے اداس اور سب سے پیارے بادل سے، اور اس کی شرارتی چال جس سے وہ اسے ہنسنے ہنسانے والی تھی آپ کا دل پگھلا دے گی۔ اونچے اونچے بادلوں کے دیس میں جہاں پہاڑ چھوٹے سے ابھار لگتے تھے اور پرندے نقطوں کی طرح نظر آتے تھے، وہیں رہتی تھی شہزادی آئلہ۔ اس کا دل سونے جیسا نرم اور آنکھیں ستاروں جیسی چمکدار تھیں۔ وہ بہت میٹھی تھی، ہاں، لیکن تھوڑی سی شرارتی بھی تھی، اور اگر اسے کہا جائے یہ مت چھونا تو وہ ضرور 2 بار چھوتی، اور اگر کہا جائے بیٹھ جاؤ تو وہ کسی بادل پر چڑھ کر ہنسنے لگتی۔ ایک دن جب وہ محل کے کچن سے چوری چپکے کوکیز کھا رہی تھی، آیا نے آواز لگائی، شہزادی آئلہ رک جاؤ، میں ملکہ کو بتا دوں گی۔ آئلہ نے منہ بھر کر ہنستے ہوئے کہا، بتاؤ نا، کہو کہ وہ کوکیز خود اڑ گئی اور ہنستے ہنستے باہر بھاگ گئی۔ جب وہ اپنی پسندیدہ کھڑکی کے پاس پہنچی جو پورا آسمان دکھاتی تھی، تو اسے کچھ عجیب سا نظر آیا۔ نیچے ایک چھوٹا سا بادل اداس اور بھورا سا رو رہا تھا، اس کے آنسو قطرے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ آئلہ نے حیران ہو کر کہا، بادل رو رہا ہے؟ یہ تو مزے کی بات ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اپنی سنہری چھتری اٹھائی اور سیدھی بالکنی سے چھلانگ لگا دی۔ وی! وہ چیخی اور کوسے قزح پر سے پھسلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ پہنچی تو نرم بادل پر تھی۔ اس نے بادل کو ہلکے سے چبو کر کہا، ارے چھوٹے پھولے پھولے بادل، تم کیوں رو رہے ہو؟ سب کہتے ہیں میں بدصورت لگتا ہوں۔ آئلہ نے منہ بنایا، بدصورت؟ کس نے کہا؟ میں ان سب پر کوسے قزح کی چمک گرا دوں گی۔ بادل ہنس پڑا، کیا تم واقعی کرو گی؟ بالکل، آئلہ نے کہا، میرا آسمان کوئی اداس نہیں رہتا۔ آئلہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خوبصورت بنا دوں گی۔ بادل نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ میرے باغ میں۔ اسے بارش کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس آنسو ہیں نا۔ پھر دونوں آسمان میں اڑتے گئے۔ راستے میں آئلہ نے کوسے قزح پر اچھل کود شروع کر دی، پرندوں پر رنگین روشنی پھینکی اور ہنسی سے فضا بھر دی۔ بادل بھی ہنسنے لگا، شاید پہلی بار۔ آئلہ نے اپنے باغ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو دیکھو، یہ پھول مرجھائے ہوئے ہیں، تم اپنی بارش سے انہیں جگاؤ۔ بادل بولا، میرے آنسو بدصورت ہیں۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جادوئی ہیں، دیکھو۔ بادل نے ایک قطرہ ٹپکایا، چھپ، پھر دوسرا، چھپک، اور اچانک پھول جگمگا اٹھے۔ گلابوں نے رنگ پکڑا، چمبیلی چمکنے لگی اور ڈیزی اس کے پھول ناچنے لگے۔ آئلہ خوشی سے بولی، دیکھا، تم نے انہیں بچا لیا، تم ہیرو ہو۔ بادل مسکرا دیا، واقعی انہیں میں نے بچایا ہے؟ آئلہ بولی، ہاں، تم نے دکھایا کہ اداسی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر تم اسے بانٹو۔ اچانک سورج بادلوں کے پیچھے سے جھانکا اور ہنسا، ارے واہ، میرے باغ کو اتنا حسین کس نے بنا دیا؟ آئلہ نے ہنستے ہوئے کہا، معاف کرنا جناب سورج، آج تو میرے دوست نے بازی مار لی۔ سورج نے خوشی سے کہا، تو پھر اسے انعام ملنا چاہیے۔ اس نے بادل پر ایک سنہری کرن ڈالی جس سے وہ چمکنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ۔ بادل خوشی سے بولا، میں پھر سے چمکنے لگا ہوں۔ آئلہ نے کہا لگایا، آپریشن بادل گلو اپ کامیاب ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی بادل روتا، آئلہ مسکرا کر کہتی، رو لو، شاید تمہاری آنکھوں کا پانی کسی کے پھول کھلا دے۔ اور بادل اب رونے سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ہر اداس دن کے پیچھے ایک خوبصورت کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اصلی خوبصورتی
تاج یا کپڑوں میں نہیں بلکہ اس نرمی میں ہے جس سے تم دوسروں کو خوش کرتے ہو، چاہے تم تھوڑے شرارتی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنی نیکسٹ کہانی میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔